سکارا، حالانکہ لوگ نشے کے عالم میں نہ ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ رب العزت والجلال کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ اس سختی والی عذاب کی وجہ سے لوگ نشے کے عالم میں معلوم ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، بڑا ہی وحشتناک اور دردناک ہوگا۔ اچھا، کیا قیامت کے دن ہمارے رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں بالکل واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، اپنی ماں سے بھاگے گا۔ میرے بھائیو، ذرا سوچئے کہ جس ماں نے اپنے بچے کی نیند پر اپنی نیند کو قربان کیا تھا، اپنے بچے کے لیے ہر ایک پریشانی کو برداشت کیا تھا، کل قیامت کے دن وہی انسان اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ اور باپ، ماں اور بچہ جو دونوں کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ وصاحبتہ، اور زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی بیوی کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ وبنیہ، اور قدم قدم پر ساتھ دینے والی اولاد کو بھی چھوڑ کر بھاگے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہاں ایک انسان کی خواہش ہوگی، یہ ایک انسان یہ آرزو اور تمنا کرے گا کہ الہ العالمین تو میرے بھائی کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، میرے باپ کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، میری ماں کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، میری بہن کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وہاں ہر ایک انسان اپنے فکر میں لگا ہوگا، ہر ایک انسان اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے بارے میں فکر کرے گا۔ وہاں ایک انسان اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا سارا کچھ، اپنا ہر ایک رشتہ دار کو، کنبے والے کو، خاندان کو، ہر ایک چیز کو داؤ پہ لگا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا میرے بھائیوں، کہ ہم کسی طریقے سے بچ جائیں، اللہ رب العالمین کسی طریقے سے مجھے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کی لالچ میں اس قدر گرفتار مت ہو جاؤ کہ ہماری زندگی کا مشن اور ٹارگیٹ یہ دنیا ہو جائے۔ یہ دنیا، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے سرما آئے، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے۔ فرعون بھی تو اس دنیا کا مالدار آدمی تھا، وہ بھی تو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ موت نے اسے اپنے آگوش میں لے لیا۔ حامان کا بھی یہی حال ہوا، قارون اور شداد اور نمرود کا بھی یہی حال ہوا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے خلیفہ آئے، ان سب کو موت نے اپنے دبوچے میں لے لیا، ان سب کو موت نے اپنے آگوش میں لے لیا، ان سب کو موت کا جام پینا پڑا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کا منزل، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ تو قیامت کا زلزلہ بڑا ہی عظیم ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا اس دنیا کے لیے، جس دنیا میں ہم جیتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جس دنیا کو کمانے کے چکر میں ہم حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ اس دنیا کی اوقات اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کی زندگی ہے، ایک کھیل تماشے کی زندگی ہے۔ اور اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں ذرا فرق کرنا ہے۔ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، ایک ایسے بندے کو لے کر کے آیا جائے گا جو دنیا میں بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرتا تھا، بڑی راحت اور چین و سکون والی زندگی گزارا کرتا تھا، ہمیشہ محلوں میں اس کی زندگی گزرتی تھی، اس کے پاس وہ کبھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ عبادت گزار نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا نہیں تھا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرانے والا نہیں تھا، متقی اور پرہیزگار نہیں تھا۔ بس اللہ رب العزت والجلال نے اسے دولت سے نواز دیا تھا، زمین اور جائیداد سے نواز دیا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت کے روز لے کر کے آئے گا، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور چند منٹ کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے کو پھر نکالے گا اور پوچھے گا هل رأيت خيرا قط، اے میرے بندے ذرا تو یہ بتا کہ کیا تو نے دنیاوی زندگی میں کوئی خیر کا کام کیا، دنیا میں کوئی اچھائی اور بھلائی دیکھی؟ وہی انسان جس کی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی، محلوں میں گزری تھی، بڑی ہی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارا کرتا تھا، ایک پل جہنم میں جانے کے بعد وہ ساری چیزیں بھول جائے گا اور کہے گا کہ الہ العالمین میری پوری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، میری پوری زندگی مصیبتوں میں گزری ہے، میں نے دنیا کے اندر کبھی عیش و عشرت ہی نہیں دیکھی، میری پوری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے۔ پھر اللہ رب العزت والجلال ایک ایسے بندے کو لے کر کے آئے گا جو بیچارہ غریب تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا،
اور فٹ پاتھ پہ زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن یہ عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو لے کر کے آئے گا، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، ایک پل کے لیے اس کو جنت میں داخل کرے گا اور پھر جنت سے نکالے گا اور اس سے پوچھے گا کہ هل رأيت شرا قط، کہ میرے بندے ذرا تو یہ بتا کہ کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی برائی دیکھی؟ تجھے کوئی ایسی زندگی نصیب ہوئی جس میں پریشانی ہی پریشانی سے بھری ہوئی تھی، تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی؟ وہ انسان میرے بھائیوں جس کی پوری زندگی تکلیفوں میں گزر گئی، فٹ پاتھ پہ گزر گئی، بیچارے کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ایک پل جنت میں جانے کے بعد وہ ساری چیزیں بھول جائے گا اور کہے گا کہ الہ العالمین میں نے اپنی پوری زندگی چین و سکون کے ساتھ گزاری ہے، میں نے اپنی پوری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزاری ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں کتنا ڈفرینس ہے، کتنا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں جس دنیا کے لیے ہم حلال و حرام ساری چیزیں بھول جاتے ہیں قیامت کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، قبر کے عذاب کو، ذرا اس دنیا کے بارے میں بھی سوچئے جو ہمیشگی والی دنیا ہے، یہ عارضی اور وقتی دنیا ہے، چند دن کی دنیا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یاد رکھیے کہ 3 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا جس میں دنیا کے سارے لوگ ڈر جائیں گے، سارے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے میدان محشر کے لیے۔ تیسری بار قیامت قائم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہوں گی۔ آخر میں اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ، الہ العالمین تو ہمیں قیامت کے عذاب سے صحیح سلامت رکھ، الہ العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔